السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، اور بڑی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان بیجنگ سے خصوصی طیارے پہ نور خان ایئر بیس آ چکے ہیں، پاکستان لینڈ کر چکے ہیں، اور آتے ہی انہوں نے یہاں پہ میٹنگز بھی شروع کر لی ہیں۔ اب وزیر اعظم کو چین کے نائب وزیر خارجہ سمیت اعلیٰ حکام نے وہاں سے رخصت کیا، اور چین کے تینوں مسلح افواج کے دستے نے سلامیاں دیں۔ روانگی سے قبل عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور چین آئرن برادرز ہیں، یعنی لوہے کی ہماری دوستی ہے۔ اب عمران خان نے دورہ چین کے دوران اپنا 50% سے زائد وقت جو ہے وہ چائنیز لیڈرشپ کے ساتھ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے ان کو آگاہ کرنے پہ صرف کیا، اور یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اس سے پہلے کسی پاکستانی لیڈر نے کشمیر کے ایشو کو اپنے دل سے لگا کر اس طرح اس کا نیریٹو نہیں بیان کیا، اور بار بار انہوں نے وہاں صرف ایک بات پہ زور دیا کہ خطے میں امن کے لیے مقبوضہ کشمیر سے کرفیو جو ہے اس کو فوری طور پہ ہٹایا جائے، اور اس کی پابندی کرائی جائے کہ وہاں پہ ریاستی دہشت گردی نہیں ہوگی۔ مقبوضہ وادی میں انسانی حقوق کی بدترین پامالی جاری ہے، اور 2 ماہ سے لاکھوں کشمیریوں کی مسلسل لاک ڈاؤن نے انسانیت سوز صورتحال پیدا کر رکھی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی محاصرے کی وجہ سے کشمیر کی معیشت کو $1 ارب کا نقصان ہو چکا ہے، دکاندار مزاحمت پر اتر آئے ہیں، اور وادی میں 67 دنوں سے لاک ڈاؤن ہے، ٹوٹل لاک ڈاؤن ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کا بھی بائیکاٹ کر دیا گیا ہے، اور امریکن سینیٹرز کا بھارت پر بہت زیادہ پریشر بڑھ گیا کہ محاصرہ ختم کیا جائے۔ محاصرے کی وجہ سے روزانہ درجنوں لوگ جو ہیں وہ لقمہ اجل بن رہے ہیں، اور خبریں آ رہی ہیں، انکنفرم خبریں ہیں، مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا، لیکن وہاں عصمت دری جو ہے وہ بھارتی فوج بہت زیادہ کر رہی ہے، اور لاتعداد بچیاں ہیں جو اغوا ہو چکی ہیں، اور گھر والے بس بین کر رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، لیکن گھر سے نکلتے ہیں تو گولیاں برساتے ہیں، اور عجیب ایک صورتحال ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے دورے کی خاص بات یہ ہے کہ چینی فوج نے بھی کشمیر کے معاملے کو اصولی معاملہ کہا ہے، اور ایسا ہوتا نہیں ہے کہ فوج کی جانب سے بھی بیان آئے، اور اب جتنے ناقدین ہیں پاکستان میں وزیر اعظم کے، ان کو اور جلن ہوگی اس بات سے کہ چائنا میں بھی فوج کا ایک الگ سے بیان آ گیا جو ہمارے موقف کی تائید کرتا ہے، اور چین مسئلہ کشمیر پر پاکستانیوں کے ساتھ کھڑا ہی، ان کی فوج کا کیا ہوتا ہے۔ چائنا نے مناسب سمجھا ہے کہ چائنیز پریزیڈنٹ جو ہیں ان کے ہندوستان جانے سے پہلے پاکستان کے وزیر اعظم چائنیز لیڈرشپ سے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے ان کو ڈیٹیلز دیں، ان کو آگاہ کریں۔ شاید چائنیز پریزیڈنٹ کے ذہن میں ہے یہ بات کہ بھارت وزیر اعظم عمران خان کے دورے چین کو پسند نہیں کرے گا، اب بھارت نے پسند نہیں کیا، آگ لگی ہے وہاں پہ، تل ملا اٹھے ہیں۔ لیکن اس وقت اچھی چیز یہ ہے کہ امریکہ، روس، چین اور برطانیہ یہ چاہ رہے ہیں کہ مسئلہ کشمیر حل ہونا چاہیے، پاکستان اور بھارت آپس میں بات چیت کریں، اور دوسری جانب صدر زی کے کشمیر کے معاملے پہ پاکستان کو سپورٹ کرنے کے بیان پہ آگ لگی ہوئی ہے، اور بھارت کے ایک یک طرفہ اقدام کی شدید مخالفت کی ہے، اور کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل کرنا چاہیے۔ بھارت اب کشمیر کے معاملے میں چینی بیان سے اس حد تک بھڑک اٹھا ہے کہ بھارتی ترجمان وزارت داخلہ نے بیان جاری کر دیا ہے کہ غیر ممالک بھارت کے داخلی معاملات پر بالکل تبصرہ نہ کریں۔ اب جو چائنیز پریزیڈنٹ ہیں ان کے بھارتی دورے سے قبل دونوں ممالک میں تلخ بیانات کا تبادلہ بھی اس بات کی عکاسی کر رہا ہے کہ عمران خان نے اپنی مؤثر سفارتکاری کے ذریعے بھارت کے چین کے ساتھ اس معاملے میں حمایت حاصل کرنے کی کوشش کو بہت نقصان پہنچا دیا۔ اب چائنیز پریزیڈنٹ جو ہیں ان کے دورے بھارت کے بعد بھی اسلام آباد کو پوری طرح باخبر رکھا جائے گا، یہ بھی ڈسکس ہوا ہے۔ اس وقت بھارت پر دباؤ بہت زیادہ ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ لڑائی سے تو حل ہونا نہیں ہے۔ عالمی کمیونٹی کی یہ بھی ایک ذمہ داری ہے کہ تصادم کو روکے، لیکن مودی نے اپنے آپ کو ایک کونے میں جا کر پھنسا لیا ہے۔ کشمیر میں کرفیو کے ہوتے عمران خان بھارت سے بات چیت نہیں کر سکتے، لیکن اب مودی کے لیے بھی ممکن نہیں کہ جس گھوڑے پہ وہ بیٹھا ہوا ہے اس سے وہ نیچے اتر آئے فوری طور پہ۔ عمران خان نے جن کو بہت سے لوگوں نے یہودی ایجنٹ کا خطاب دیا، ان کو بھی پریشانی ہے، کیونکہ ان کو اب مسلم آف دا ایئر کا
खिताब उनको मिल चुका है एक मिडल ईस्ट के थिंक टैंक से। कश्मीर के सफ़ीर बने हुए हैं इमरान खान, इसी माह अक्टूबर में सऊदी अरेबिया और फिर ईरान भी जा रहे हैं, और कभी इम्कान है कि इमरान खान के दौरे सऊदी अरब के दौरान मोदी भी वहाँ सरमायाकारी के लिए मौजूद होंगे। जबकि तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान जो हैं वो 23 अक्टूबर को पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। बरतानवी शहज़ादा और शहज़ादी भी 14 से 18 अक्टूबर के दरमियान पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, और इस वक्त पाकिस्तान और इमरान खान आलमी मरकज़ निगाह बने हुए हैं। जबकि गुज़िश्ता एतवार में कुछ भी कहीं होता था तो पाकिस्तानी हुक्मरान और ओहदेदार भागे भागे दूसरों मुल्कों में सफाइयाँ देने पहुँचे होते थे। ये इमरान खान और उनकी ज़ीरक सफारतकारी का ही नतीजा है, जिसके बदौलत पाकिस्तान और पाकिस्तानी मौक़िफ़ आलमी उफ़क़ पर छाया हुआ है। भारत की बौखलाहट का ये हाल है कि इसे कुछ और नहीं मिला तो पाकिस्तान की मईशत का गम ही मारे जा रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स में खबरें लगवाई जा रही हैं कि इमरान खान ने पहले साल ही 7,500 अरब रुपए का कर्जा ले लिया और साहब का तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। और ऐसा लगता है कि ये हिंदुस्तान टाइम्स नहीं बल्कि मरियम नवाज़ का मीडिया सेल है। और दूसरी तरफ भारतीय मीडिया पाकिस्तानी चीफ को लेकर भी काफ़ी टची हुआ है, क्योंकि उनके पास तो काबिल चीफ तो दूर की बात, अकल से आरी चीफ है, और इसके ज़ूमाना बयानात और अनप्रोफेशनल एटीट्यूड जो है इंडियन आर्मी चीफ का, वो अक्सर अखबारों की जीनत बनता रहता है। जनरल बाजवा से ख़ास मोहब्बत की वजह इनका इमरान खान के साथ चाइना का बहुत कामयाब दौरा है। अब हो क्या रहा है, मुझे तो लग रहा है किस्मत की देवी दोबारा इमरान खान पे मेहरबान है, और उसकी वजह यह है कि जब बहुत साल पहले की बात बता रहा हूँ, आपको 5 साल पहले की बात बता रहा हूँ तकरीबन, कि जब इमरान खान कहते थे ना कि मैं एक बॉल से दोनों को क्लीन बोल्ड करूँगा, पीपल्स पार्टी को भी, PMLN को भी, और फिर वो कहते थे अपनी कोर कमेटीज़ की मीटिंग्स में या निजी महफिलों में बैठ के कि नहीं, हमने सिर्फ इन दोनों को नहीं, हमने ANP को भी, हमने MQM को भी, अल्ताफ़ हुसैन को भी, अचकज़ई को भी, इन सब को हमें शिकस्त देनी होगी वरना कुछ नहीं होगा। तो हमें बड़े लोग समझाते थे जिनका ख्याल था कि मुझे और कुछ और लोगों को इमरान खान की कुर्बत हासिल है, तो हमें समझाते थे कि यार अपने लीडर को ये बताओ कि ऐसा ना करे, अकल का तकाजा है कि एक वक्त में एक काम करे और एक वक्त में एक से निपटे, फिर अगले इलेक्शन में दोनों से निपटे। तो मुझे इमरान खान कहते थे कि नहीं, ये सारे मिले में हैं, इट्स अ नेक्सस ऑफ ईवल, और इनको करना होगा तो एक साथ करना होगा, वरना ये जो भी आएगा इनमें से वो दूसरे की मदद करता रहेगा। ये खुद ही एक दूसरे की A टीम, B टीम और C टीम बने हुए हैं, और वक्त के साथ कोई A हो जाता है, दूसरा C हो जाता है, B, लेकिन ये रहते उसी एक न्यूक्लियस के अंदर है। और अब मुझे लग ये रहा है कि जिस तरह इमरान खान ने कश्मीर मौक़िफ़ को अपने दिल से लगाया हुआ है, और जिस तरह उन्होंने टारगेट किया हुआ है इंडिया को और इंडियन इस्टेब्लिशमेंट को, तो लग ये रहा है कि इमरान खान मज़ीद एक ही बॉल से कई लोगों को बोल्ड करने जा रहे हैं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, और इतना शेयर करें कि ये मोदी तक पहुंच जाए और उसको मज़ीद जलन हो और उसको और आग लगे। और क्या कहते हैं कि जितनी उसको आग लगेगी उतनी दिल को ठंडक पहुंचेगी। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। Wherever you are, until the next time, Allah Hafiz.